اور اب بات کریں گے پاکستان کا UN سے کشمیر کے بارے میں قراردادوں پر عمل درآمد پر زور۔ اقوام متحدہ کے اعلامیے کے مطابق پاکستان نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز سے اٹھایا ہے۔ پائیدار امن کے لیے UN پر بنیادی مسائل حل کرنے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے سلامتی کونسل میں کھلی بحث میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ جموں کشمیر بدستور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی اس میں کارگر ثابت ہوگی۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے سلامتی کونسل پر تنازعات کی بنیادی وجوہات حل کرنے پر زور دیا گیا۔ ویزا پالیسیاں سخت کرنے کا مقصد امریکہ کو دوبارہ عظیم، محفوظ اور خوشحال بنانا ہے۔ سخت پالیسیاں بنانا ہر خود مختار ملک کا حق ہے۔ ویزا کونسلر کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ آپ امریکہ کیوں اور کیا کرنے آ رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا، ویزا اور گرین کارڈ پیدائشی حقوق نہیں ہیں۔ یہ امارات آپ کو یہ اس وجہ سے دی جاتی ہیں کہ آپ امریکہ کو ان کے بدلے کیا دے رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزارت خارجہ کی اردو کی ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ نے کہا کہ پاکستانیوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو صدارتی حکم نامہ جاری کیا۔ صدارتی حکم نامے کے تحت ویزا پروگرام پر ازسر خود نظر ثانی کی جائے گی۔ فیصلے کا مقصد امریکہ کو غیر ملکی دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ویزا پابندیوں سے متعلق ابھی معلومات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیٹ یونین سے خطاب میں پاکستان کے تعاون کو سراہا تھا۔ امریکہ میں آباد پاکستانی معاشرے کا اہم حصہ ہے۔ امریکہ میں داخلے کی درخواست دینی ہو تو تمام باتیں درست بتائیں۔ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے کی صورت میں سزا ملے گی۔ بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر سکتا ہے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی ڈپٹی ڈائریکٹر وینسی الائڈ نے خبردار کر دیا۔ کہا، بھارتی حکومت کینیڈین کمیونٹیز اور جمہوری عمل میں مداخلت کا ارادہ اور صلاحیت رکھتی ہے۔ ریاست مخالف عناصر انتخابات میں مداخلت کے لیے مصنوعی ذہانت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امکان ہے چین انتخابات میں مداخلت کے لیے AI ٹولز کا استعمال کرے گا۔ کینیڈا میں عام انتخابات رواں سال 28 اپریل کو ہوں گے۔ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ محمد صادق خان کی کابل سے واپسی پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو بریفنگ۔ وزیر خارجہ نے دورہ کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد صادق کا 3 روزہ دورہ کابل۔ وطن واپسی پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو تفصیلی بریفنگ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق محمد صادق خان نے اپنے دورے میں افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ نمائندہ خصوصی نے سیکیورٹی سے جڑے مسائل سے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں امن و سلامتی، تجارتی اور اقتصادی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ فریقین نے دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط بڑھانے پر اتفاق کیا۔ علاقائی تجارت اور رابطوں کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہدایات جاری کیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، زراعت پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت کو ترقی دے کر ہی ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ زراعت کا حل کی معیشت میں حصہ بڑھانا ہے اور بہترین بیج، کھاد، معیاری ادویات کی بروقت فراہمی سے زرعی انقلاب آئے گا۔ گنے کی پیداوار میں بھارت اور چین ہم سے آگے نکل گئے۔ آلو کے بیج کے حوالے سے جنوبی کوریا کے تعاون سے ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ وہ نیشنل ایگریکلچر اینڈ ریسرچ سینٹر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگلے چند سالوں میں پاکستان کی زراعت اتنی توانا ہو جائے گی کہ ملکی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور ایکسپورٹس کے لیے سرپلس بھی مہیا ہوگا۔ 1000 ہمارے پورے پاکستان کے جو بچے اور بچیاں میرٹ پر ان کو ہم چین بھجوا رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کے لیے ریپبلک آف کوریا کی تعاون سے جو آلو کے بیج کی حوالے سے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ سو آئی تھنک آور ریلیشن شپ وتھ کوریا از اسٹرانگ اینڈ وی نیڈ ٹو میک اٹ مور اسٹرانگر۔ یہ ایک شاندار ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کا اور جنوبی کوریا کا کہ انشاءاللہ اب یہ بیج مہیا ہوگا۔ اسی طرح گنا ہے، دیکھیے کہ کاٹن میں بھی ہمارا ہمسایہ ہم سے آگے نکل گیا، چین کہیں ہم سے آگے نکل گیا۔
दूसरी जानिब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। दहशत गर्द और इनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। तमाम जमातों को ज़ाती मिसाल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। अपोजिशन को मशवरा है तंग नजरी की सियासत छोड़कर आवाम के लिए सोचें। मुआशी लिहाज से पाकिस्तानी आवाम गुर्बत बेरोजगारी का सामना कर रही है। गवर्नर हाउस लाहौर में इफ्तार तकरीब का अहवाल जानते हैं मोहम्मद यासीन की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से गवर्नर हाउस में जियालों को इफ्तार डिनर दिया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों से खिताब में कहा, दहशत गर्दी मुल्क को लपेट में ले रही है। इस नासूर से जान छुड़वाने के लिए तमाम जमातों को सियासी इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अपोजिशन कौमी एजेंडे के बजाय सिर्फ अपने रहनुमा की रिहाई का जाती मुतालबा रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम से सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग दोबारा बुलाने का मुतालबा कर दिया। सब जानते हैं, देख रहे हो कि पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दहशत गर्दी के सूरत में बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक नफरत की जो सियासत अरूज पर है, हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। गवर्नर हाउस में दिया जाने वाला इफ्तार डिनर बदनज़मी का शिकार हो गया। जियाले आपे से बाहर हो गए और पुलिस एहलकारों की पिटाई कर डाली। तकरीब इस वक्त बदनज़मी का शिकार हुई जब जियालों को अपने कायद बिलावल भुट्टो को देखने के लिए लॉन में जाने की इजाजत न दी गई। डिनर के दौरान जियाले बिलावल भुट्टो के सामने पंजाब की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी और पार्टी क़यादत को तब्दील करने का मुतालबा करते रहे। तकरीब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अहम खबर है, वफाकी वज़ारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वज़ारत दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत, जिसमें कहा गया फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों से मुतालिक डैशबोर्ड को अपडेट कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 14वें रोज़ भी मुअत्तिल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तिल की गई थी। ईद के मौके पर ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िली कमेटी का दूसरा इजलास तलब। इजलास कल कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होगा। IG सिंध, DG FIA, DG ANF समेत एक्साइज के हुकाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब तक की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। कन्वीनर कमेटी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, अदारों को शफाफ और तेज़ इंक्वायरी की हिदायत की है।